السلام علیکم۔ میرا نام ہے عبدالواسع خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی واضح طور پر پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد اپنی نااہلی ثابت کی، وہ تو پہلے بہت ساری ان کی نااہلی جو ان کی ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی کی تھی وہ بھی پتہ تھی، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ریزلٹس کا اناؤنس کرنا تھا اس کو اناؤنس کرنے میں انہیں 50 سے 55 گھنٹے لگے اعلان کرنے میں کون سا امیدوار جیتا ہے، جس کے بعد جیسے ہی جمعے والے دن پاکستان اسٹاک مارکیٹ اوپن ہوئی اسے تقریباً 2000 منفی ریٹنگ سے اوپن ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد جیسے اعلانات ہونا شروع ہوئے تقریباً 12 بجے کے بعد تو اسٹاک مارکیٹ نے تقریباً 800 پوائنٹ ریکور کی اور 1200 کا پھر بھی لاس ہوا، 1200 پوائنٹس کا۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 دن بعد مکمل تقریباً نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے وفاق میں 92 نشستیں جیتی ہیں، نون لیگ نے 73 لیکن 3 آزاد امیدوار ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو انہی کے تھے، تو اس کے بعد نون لیگ کی 76 سیٹس ہو چکی ہیں وفاق میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 54 نشستیں وفاق میں ہو چکی ہیں۔ تو کوئی بھی پارٹی اب تک کے نتائج کے مطابق تقریباً آلموسٹ پوری نشستوں کا اعلان این ایس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا ہے، اس کے مطابق کوئی بھی پارٹی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، لیکن 92 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں، تو ان کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے۔ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی 17 سیٹیں ہیں جو انہوں نے کراچی اور حیدرآباد سے جیتی ہیں۔ سب سے اہم اور حیرت انگیز بات جو بہت سارے تجزیہ نگاروں کے نزدیک بھی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی سے کلین سویپ کر لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 سیٹس وہاں سے نشستیں جیتی ہیں این ایس کی، تو باقی تمام سیٹس ایم کیو ایم پاکستان نے جیتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جس نے 2018 کے الیکشن میں وہاں سے 14 نشستیں جیتی تھی، انہیں ایک نشست وہاں سے نہیں ملی، تو یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ دوسری، اسی طرح پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان کی صورتحال کافی حد تک واضح نہیں ہوئی۔ صرف سندھ اور کے پی کے میں 2 پارٹیز حکومت بنانے کے قابل ہوئی ہیں، جن میں کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تقریباً 81 سیٹیں جیتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 83 سیٹیں سندھ میں 130 نشستوں میں سے جیتی ہیں، تو یہ 2 پارٹیز 2 صوبوں میں واضح اکثریت میں آئی ہیں، لیکن پنجاب، بلوچستان اور وفاق میں ابھی بھی ایک انسسٹینیبلٹی اور ایک واضح صورتحال سامنے نہیں آ رہی، جس کے بعد یہ سوچا جا رہا ہے، یہ اس نقطے پر بات کی جا رہی ہے کہ ان 2 صوبوں اور وفاق میں یہ شاید محسوس کیا جا رہا ہے ایک مخلوق حکومت بنائی جائے گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ 136 سیٹیں پنجاب میں نون لیگ کی ہیں۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی پارٹی کو 149 سیٹس درکار ہیں، لیکن پنجاب میں بھی واضح صورتحال نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جس کی حمایت پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی، ان کی بھی تعداد 122 ہے، تو ابھی تک کوئی بھی واضح صورتحال نہیں ہے۔ 22 امیدوار آزاد حیثیت میں جن کی کسی پارٹی سے وابستگی نہیں تھی وہ بھی جیتے ہیں، تو بلوچستان میں 11 پاکستان پیپلز پارٹی، 9 نون لیگ اور 7 جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے جیتی ہیں، تو وہاں بھی ابھی ایک واضح صورتحال نہیں ہے۔ وفاق میں بھی یہی صورتحال ہے، تو وفاق پنجاب کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ہماری 10 نشستیں آپ کے لیے حاضر ہیں، لیکن وفاق میں ابھی تک جوڑ توڑ کی سیاست جاری ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وفاق میں کون حکومت بناتا ہے، کیونکہ کل بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب، کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، لیکن
جو پاکستان کے موجودہ سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال ہے اس کے مطابق یہ نظر نہیں آ رہا کہ وفاق اور پنجاب میں پاکستان طریقے انصاف اپنی حکومت بنا سکے۔ تو ابھی دیکھنا باقی ہے کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پنجاب میں جو ہوگا اس کے ڈائریکٹ اثرات وفاق میں جائیں گے، کیونکہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کرے گی، تو ظاہری بات ہے وفاق میں نون لیگ اگر حکومت بناتی ہے تو وفاق میں آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت زیادہ فائدہ لینے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ایم کے ایم کی بھی 17 سیٹیں ہیں، کوآف لیگ کی بھی 3 ہیں، تو اب جو حکومت بنے گی تو اس سے واضح یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جس طرح 16 ماہ کی پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت گزری ہے شاید اس سے زیادہ بہتر نہ ہو نہ ہی خراب ہو، وہی صورتحال ہوں گی، اور جو اس 16 ماہ میں پاکستان کی حالت ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ہماری سب کی یہی دعا ہے، میری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، کیونکہ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی کا یہ حق ہے وہ اس پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دیں جو میجورٹی میں ہے، میجورٹی میں ہم ہیں، اور جو صدر عارف علوی ہے وہ ہمیں ہی دعوت دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی واضح صورتحال نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ تو نون لیگ کی ابھی تک کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہوئی ہے۔ تو نون لیگ یا پاکستان تحریک انصاف میں جس کی بھی پاکستان پیپلز پارٹی حمایت کرے گی، کیونکہ اگر وہ اس صورت میں ہی حمایت کرے گی وفاق یا پنجاب میں جب وہ اس دوسری پارٹی سے بہت زیادہ جس سے فائدہ مل رہا ہو، کیونکہ سیاست کا جو سب سے بڑے بادشاہ آصف علی زرداری کہا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں مانیں گے۔ دوسری جانب بلوچستان میں بھی ان کی تقریباً 11 سیٹس ہیں، تو واضح طور پر تو ان کی زیادہ سیٹیں ہیں، لیکن اکثریت کے لیے وہاں بھی 26 سیٹیں درکار ہیں جو کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہیں۔ تو ابھی یہ پاکستان میں جو الیکشن کے بعد صورتحال ہے وہ بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مخلوق حکومت بنے گی، کیونکہ واضح اکثریت کوئی بھی حاصل نہیں کر پایا۔ جس طرح یہ خبریں الیکشن سے پہلے بار گردش تھی کہ نون لیگ کی بات ساڑی گل ہو گئی ہے کہ حکومت ان کی بنے گی واضح اکثریت سے۔ نواز شریف پہ کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ کسی سے مل کر حکومت بنائیں گے، انہوں نے کہا کہ ایسی بات بھی نہ کرنا، ہم واضح اکثریت سے حکومت بنائیں گے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق کوئی بھی پارٹی پاکستان میں فیڈرل میں حکومت بنانے کے قابل نہیں اور سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ تو طریقہ انصاف نہ تو ابھی جو بیرسٹر گوہر کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے وہ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ ہی نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے آج یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے مطابق رؤف حسن جو رؤف ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 60 نشستوں پر جو وفاق کے نتائج جیم کا نتیجہ چیلنج کرنے والے ہیں، کیونکہ جو فارم 45 ہے 45 فارم ہے اس کے مطابق جو فارم 47 بنا ہے اس کے مطابق نتائج بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ تو تحریک انصاف نے 60 نشستوں پر نتائج الگ ہائی کورٹس میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جو کے پی کے میں جو واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سی ایم چیف منسٹر کے لیے نام سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق علی امین گنڈا پور سب سے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی واضح صورتحال نہیں۔ جیسے ہی کوئی واضح صورتحال سامنے آئے گی میں آپ کو فرداً اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تو ابھی کے لیے اللہ حافظ، مجھے اجازت دیں۔